لیا تھا کہ محمد کوئی ایسا نام ہے جس کے صدقے میں پروردگار ہماری خطائیں بخش سکتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ربی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی، اے پروردگار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم نے کہا تھا کیف عرفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا انک لما خلقتنی بیدک ونفخت من روحک فرفعت راسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا اے پروردگار جب تو اپنے دست قدرت سے مجھے تیار کیا، اس نے روح پھونکی، پھر میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور پھر دیکھا تو عرش کے کھمبوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فعلمت تو میں نے جان لیا کہ اگر نبی کے نام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی جائے، رب سے مجھے مغفرت چاہی جائے تو پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ اتنا حضرت آدم تک کہنا تھا، پروردگار عالم نے کہا قد صدقت، اے آدم تو نے سچ کہا، لما غفرت لی، اے پر آدم میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت آدم نے کہا تھا اے پروردگار میں نے خطا اجتہادی کی بنیاد پر تو نے مجھے جنت سے نکال دیا ہے، اے پروردگار میں حوا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ رب کے محبوب پیغمبر حضرت آدم نے جب رب کے رسول کے نام سے وسیلہ لے کر دعا کی تو قسم خدا کی پروردگار عالم حضرت حوا کی ملاقات مینا کی دھرتی پر جسے عرفات کہا جاتا ہے وہاں ملاقات کروا دی۔ پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سے ملے تو نبی کے صدقے میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا اور کہا جاؤ میرے نام کا اعلان کرنا اور مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا، ہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے رہے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو ایک چراغ دیا تھا، ایک روشنی عطا فرمائی تھی اور کہا تھا اے میرے پیغمبر اسی روشنی کے تحت تمہیں کام کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آ کر رب کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، نبی کی رسالت کی گواہی دیتے رہے۔ صرف اس لیے تھا آپ نے دیکھا ہوگا، میں ابھی مثال کے طور پر آپ کو سمجھا کر چلوں، ابھی میں آیا نہیں تھا، ہر لطیف صاحب بار بار اعلان کر رہے تھے مولانا صاحب آنے والے ہیں، ان کا خطاب ہونے والا ہے، آپ نے مجھے دیکھا نہیں۔ جیسے پتا چلا کوئی بڑی ہستی ہوتی ہے، جو بڑی شخصیت والی ذات ہوتی ہے، قسم خدا کی اس کو بار بار بتایا جاتا ہے، ایسے پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے اپنے پاس رکھا، ڈائریکٹ زمین پر نہیں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے کہا ہے آدم دنیا میں جا کر کے میری ربوبیت کا اعلان کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا۔ حضرت آدم دنیا میں آ کر کے رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے رہے۔ حضرت آدم 1000 سال تک رب کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دیتے رہے۔ جب حضرت آدم کی رسالت کا وقت قریب آیا، حضرت آدم نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو اپنے قریب کیا اور کہا میرے بیٹے تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے، میں ایک روشنی پر کام کیا، رب کی وحدانیت کا اعلان کیا ہوں، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی ہوں۔ اے پروردگار میرے بیٹے تم بھی ربوبیت کو مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی گواہی دینا، رب کی ربوبیت کا اعلان کرنا۔ حضرت شیش علیہ السلام اپنے باپ کی زندگی کو دیکھ کر کے رب کی ربوبیت کا اعلان کرنے لگے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینے لگے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے رسالت کا وقت قریب آیا، حضرت شیش علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے قریب کر کے کہا اے میرے بیٹے تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے، میں ایک روشنی پہ کام کیا ہوں، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی ہے۔ اے میرے بیٹے تم بھی جو ہے رب کی ربوبیت کا اعلان کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا۔ حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے نے اسی روشنی پہ کام کی، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت شیش علیہ السلام کے بیٹے کے وصال کا وقت
قریب آیا، ان کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو قریب کیا اور کہا میرے بیٹے تم نے میرے دادا کی زندگی تو نہیں دیکھی بلکہ میری زندگی تم نے دیکھی ہے، میں نے ایک روشنی پہ کام کیا ہے، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دی ہے، اے میرے لختے جگر تو بھی جو ہے ایک روشنی پہ کام کرنا، رب کی ربوبیت کا اعلان کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دینا۔ اللہ گرسے کی پروردگار 1,24,000 تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیج کر کے رب کی ربوبیت کا اعلان کروا رہا ہے، مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی دلوا رہا ہے۔ اللہ اکبر، سرزمین پر تمام انبیاء آ کر رب کے محبوب کے خطبہ پڑھ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی گیت گا رہے ہیں، رب کی ربوبیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ایک ہی دور میں 2 نبی کو بھیج کر کے، یعنی ایک زمانہ تھا اس زمانے میں 2 نبی آیا کرتے تھے، ایک زمانے میں 2 نبی کام کیا کرتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سے کچھ جائل عرصہ جب گزرا، اللہ پر دنیا پر تاریکی ہی تاریکی چھا گئی، ہم طرف کفر اطلاعات کی گھنگھور گھٹا چھائے گئے تھے، پوری دنیا تاریکی میں دم توڑ رہی تھی۔ اللہ پر کہیں سورج کو پوجا کیا جا رہا تھا، کہیں درختوں کی پرستش کی جا رہی تھی، کہیں جو ہے زناکاری ہو رہی تھی، تو کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، پوری دنیا میں گھنگھور گھٹا چھائی ہوئی تھی، پوری دنیا ظلمت کلا بن چکی تھی۔ اللہ کے رسول کے بھیجنے کی جب بات آئی، پروردگار عالم نے دنیا کی تاریکی چھانٹنے کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو ایسے ماحول میں بھیجا، ایسے ماحول میں بھیجا کہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ جب اگر ہوتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و ضلالت ماہی بدعت امام احمد رضا خان فاصلے بڑے ربیع رحمت الرضوان تحریر فرماتے ہیں، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ہم نے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، سرکار کی آمد، مذہب اسلام، مذہب اسلام۔ سب نبی ایک روشنی لے کر آ کر اور اس پر کام کیے تھے، لیکن جب پوری دنیا تاریکی میں تھی، کئی روشنی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سراپا روشنی بنا کر بھیج دیا اور کہا میرے محبوب دنیا تاریکی میں ہے، دنیا کفر و ضلالت میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پانی کی پوجا کر رہا ہے، ہر لوگ الگ الگ سے خدا بنا کر رکھے ہیں، پوری دنیا تاریکی میں ڈوب چکی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کو زندہ زمین جلا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ماحول تھا پوری دنیا میں، خاص کر عرب کی دھرتی پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مصطفیٰ ایسے چمکے، ایسے چمکے، ایسے چمکے کہ شاعر نے کہا دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی، کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی، پتا چلا چراغ مکے میں جلا ہے، روشنی ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلی ہے، مکے میں چراغ جلا ہے، وہ چراغ جلانے والی ذات کون ہے؟ وہ چراغ جلانے والی ذات نبی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات محترم، نبی دنیا میں تشریف لائے، کہا گیا تھا اصلاح معاشرہ پر۔ آپ میلاد کے تعلق سے سنتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے، حلیمہ سعدیہ لے کر گئی، حلیمہ سعدیہ کے گھر نبی پلے، پھر اس کے بعد پھر حضرت ابو طالب نے انہیں پالا۔ اس طریقے سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن میں آپ کو اس سے الگ کر کے کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی کی زندگی کے اہم اہم گوشے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو آج ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے اپنا طریقہ اپنا لیا ہے۔ مصطفیٰ کے پیدائش سے لے کر کے نبی نے 63 سالہ زندگی میں جو کام کیا ہے، ہم اس کو چھوڑ کر کے اپنے الگ طریقے بنا کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، چند لوگ مسلمان ہوئے ہیں جنہیں صحابی کہا جانے لگا ہے۔ اللہ کو
ایک دن صحابہ بیٹھ کر کے نبی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے مصطفیٰ تشریف نہیں لائے تھے تو ہم پتھر کی پوجا کرتے تھے. نبی تشریف نہیں لائے تھے تو ہم چاند کو خدا مان رہے تھے. نبی تشریف نہیں لائے تھے تو ہم ستاروں کو خدا مان رہے تھے. ہر لوگ اپنی اپنی باتیں سماج کو بیان کر رہے تھے. اتنے میں آقا تشریف لاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوتی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے مقدس صحابہ کیا بیان کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, آگ کی پوجا کیا کرتے تھے, درختوں کو پوجا کرتے تھے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی باتیں اپنی داستان بیان کر رہے تھے. تب تک ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام حضرت عاصم بن قیس ہے. اللہ پر کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں اپنی داستان بیان کر دوں, اپنا واقعہ بیان کر دوں تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا اللہ کے حبیب جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو عرب کا ماحول یہ تھا, عرب کا کلچر یہ تھا, عرب کی سوسائٹی یہ تھی کہ لوگ بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے کیونکہ بچوں کو پالنا نحوست کا مجسمہ سمجھا جایا کرتا تھا, بچوں کو پالنا گندگی کا مجسمہ سمجھایا جایا کرتا تھا. اللہ کے حبیب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, میں نے انہی ہاتھوں سے 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا, لیکن آخری بچی کی داستان سنیں گے تو کلیجہ منہ کو آ جائے گا. نبی فرماتے بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں سفر پر نکلنے لگا, میری بیوی امید سے تھی, میں نے اپنے شریک حیات کو اپنے قریب کیا اور کہا ہے میری شریک حیات تجھے معلوم ہے میں سفر پر جا رہا ہوں, تو امید سے ہے اگر تیرے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو اس کی اچھی پرورش کرنا, اچھے ماحول میں رکھنا, لیکن اگر بیٹی پیدا ہوگی تو پیدا ہوتی ہی اس کا گلا دبا دینا, ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں اتنا کہہ کر کے سخت سفر بات لیا, سفر پر نکل گیا. کئی مہینوں کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو دیکھا کہ وضع حمل ہو چکا ہے, یعنی میری بیوی پیٹ سے خالی ہو گئی ہے. میں اپنی شریک حیات سے پوچھا اے میری بیوی بتا تو صحیح جو امید سے تھی وہ بچہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر. ان کی بیوی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج آپ نے تاکید کی تھی کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی تو پیدا ہوتے ہی اس کو دفن, اس کو جو ہے اس کے گلا کو دبا دینا, ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دینا. اے میرے سر کے تاج ایک بچی پیدا ہوئی تھی, آپ کے کہنے کے مطابق میں نے اس کے گلا کو دبا دیا, ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا. اللہ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میری بیوی جب اتنا کہتی ہے میں بہت خوش ہو جایا کرتا ہوں, کیونکہ عرب کا ماحول یہ تھا کہ بچیوں کو پالنا نحوست کا مجسمہ سمجھا جایا کرتا تھا, بچیوں کو پالنا گندگی کا مجسمہ سمجھا جایا کرتا تھا. اے اللہ کے حبیب فرق اتنا تھا کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, آپ کی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی. نبی فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں سفر جانا پر دور لمبا سفر کرنا منقطع کر دیا, اپنے شہر میں کام کرنے لگا, صبح جاتا اور شام کو گھر واپس آتا. ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ میں صبح نکل گیا اور دوپہر میں جب گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں ایک حسین و جمیل بچی میری بیوی کے جو ہے دامن سے کھیل رہی ہے, میری بیوی کسی کو جو بوسہ دے رہی ہے, میری بیوی بھی اسے بوسہ دے رہی ہے. میں نے اپنی شریک حیات سے پوچھا اے میری بیوی بتا تو صحیح یہ بچی کس کی ہے؟ اتنا سننا تھا وہ سہن جاتی ہے لیکن دل کو نکالتے ہوئے کہتی ہے اے میرے سر کے تاج یہ پڑوس کی بچی ہے. جب میری بچی کی یاد آتی ہے تو پڑوس کی بچی لا کر کے اپنے دل کو بہلا لیا کرتی ہوں. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں جب میری بیوی نے اس طریقے سے کہا اے اللہ کے حبیب میں خوش ہو گیا کہ یہ میری بچی نہیں ہے, اب کوئی مجھے تانا زنی نہیں کرے گا, کوئی مجھے گالیاں نہیں دے گا, کوئی میرے خلاف بدکلامی نہیں کرے گا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچی میرے آنگن میں آتی جاتی رہی. اے اللہ کے حبیب دھیرے دھیرے میں بھی اس سے پیار کرنے لگا, اس سے بڑی محبت کرنے لگا. اللہ حضرت عاصم بن قیس کہتے جا رہے ہیں نبی ارشاد فرماتے ہیں صاحب رسول کیا کہنا چاہتے ہو کہو. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب وہ بچی میرے آنگن میں آتی رہی, میں اس سے دھیرے دھیرے بڑی بہت محبت کرنے لگا, بڑا پیار آ گیا. اللہ کے رسول فرماتے پھر کیا ہوا؟ اللہ حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہوا کہ میری
پاس فاش کر دیا کرتی ہے اور کہتی ہے میرے سر کے تاج کسی اور کی بچی نہیں ہے بلکہ ہماری اور تمہاری محبت کی علامت ہے, ہماری اور تمہاری محبت کی نشانی ہے. اللہ کو حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب اس وقت میں بچی سے بہت پیار کرنے لگا تھا, اس لیے اپنے بیوی کو میں کچھ کہہ نہ سکا. اور حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں معاملہ کیا ہوا, اے اللہ کے حبیب جب مکہ کی گلیوں سے وہ گزرتا لوگوں کو پتا چل گیا تھا, یہ خبر جانور کی آنکھ کی طرح پھیل چکی تھی کہ عاصم کے یہاں ایک بچی پیدا ہوئی ہے, عاصم ایک بچی کو پال رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب مکہ کی جس گلیوں سے نکلتا تھا لوگ مجھے تانا زنی کرتے تھے, لوگ مجھے گالیاں دیتے تھے کہ عاصم ایک گندگی کو پال رہا ہے, عاصم ایک نحوست کو پال رہا ہے. اے اللہ کے حبیب میرے کان لوگوں کے تانا زنی سے دکھنے لگے تھے, میں نے فیصلہ کر لیا جس طریقے سے 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کیا ہو اس طریقے سے اس آخری بچی کو بھی زندہ زمین کے حوالے کر دوں گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, اتنا سننا تھا, نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں, مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھتے ہیں. نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عاصم بتاؤ پھر کیا ہوا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عزم مسلم کر لیا تھا کہ جس طریقے سے میں نے 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کیا ہو اس آخری بچی کو بھی زندہ زمین کے حوالے کر دوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میرے شریک حیات تم میں اپنی بچی کو اپنے پاس لٹاتی ہو, میں بھی اپنی بچی سے بہت پیار کرنے لگا ہوں, بڑی محبت کرنے لگا ہوں, آج رات بچی میرے پاس سوئے گی. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب میں نے عزم مسمم کر لیا تھا کہ میں 5 بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیا ہوں, اس آخری بچی کو بھی زندہ زمین کے حوالے کر دوں گا. اللہ اللہ اکبر. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری بیوی خوشی سے اجازت دے دیا کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میرا شوہر میری بچی سے پیار کرنے لگا ہے, اب اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عاصم کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں بچی کو لا کر اپنے پاس لٹھا لیا. جب آدھی جو ہے رات بیتتی ہے لوگ خواب خرگوش کی طرح نیندیں لینے لگتے ہیں, پوری دنیا محو خواب ہو جاتی ہے. اے اللہ کے بھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اپنی بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر میں نے لے کر کے چل دیا اور وہاں جانے لگا جہاں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس رہی ہے. مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اے عاصم بتاؤ پھر کیا ہوا. حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ننھی سی بچی کے ہاتھ کو پکڑ کر لے جا رہا تھا, ایک بھاری بھرکم پتھر سے ٹکرایا, زمین پر گر گیا. میری ننھی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے اٹھا کر کہتی ہے, سہارا دیتی ہے اور کہتی ہے پہچان کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے, اے ابو جان کہیں آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے, اے ابو جان کہیں آپ کو جو ہے چوٹ تو نہیں آئی ہے. حضرت عاصم نے قیس کہتے ہیں اے اللہ کے ابھی میری بچی تتلاتی آواز سے پوچھ رہی تھی, اب باتیں جو یاد آتی ہے تو دل کو چوٹ پہنچتی ہے, دل پر زخم جو دل جو چرنی ہوتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ پھر کیا ہوا. حضرت عاصم نے قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں اپنی بچی کو وہاں لے جا کر پہنچا جہاں جو ہے لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. میں گڑھا تیار کرنے لگا, جب گڑھا تیار کرنے لگا تو میری بچی یہ سوچنے لگی ہو سکتا ہے جب پوری دنیا سو جاتی ہے, پورے لوگ دنیا کے سو جاتے تو میرا باپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر محنت و مشقت کر کے میرا اور میری ماں کا پیٹ پالتا ہے. یہ سوچ کر میری بچی جو خاموش بیٹھی رہی, لیکن جب میری آستین پر مٹی لگ جاتی تو وہ بچی عرض کرتی اے ابو جان رات کی تاریکی میں آپ محنت و مشقت نہ کریں, ہم ایک چیز پر یعنی ایک روٹی پر اپنی زندگی گزار لیں گے, لیکن اے ابو جان رات کی تاریکی میں آپ محنت نہ کریں. اگر میری ماں آستین پر مٹی لگ جاتی, میری ننھی سی بچی اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کر کے کہتی چلو ابو جان گھر واپس چلتے ہیں. اللہ پر حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول جب گدھا تیار ہو گیا اس ننھی سی بچی کو گدھے میں اتارنے لگا. میری ننھی سی بچی میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی اے ابو جان میں کیا تمہاری بیٹی نہیں ہوں, کیا میں تمہاری لخت جگر نہیں ہوں, کیا میں تمہاری نور نظر نہیں ہوں, اے ابو جان اس گھٹے میں کیوں ڈھکیل رہے ہیں. اللہ پر حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اللہ کے رسول میری بچی اپنی زندگی کی بھیک مانگتی رہی, دوروں کر عرض کرتی رہی, لیکن ایک طرف مکہ کی تانا زنی تھی, دوسری طرف آپ کی چھڑا گری نہیں ہوئی تھی. اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو پھوٹ
رہے ہیں, نبی کی داڑھی مبارکہ تر ہوتی جا رہی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں تیری کیا ابا حضرت عاصم بن قیس کہتے ہیں اے اللہ کے رسول, میں نے مٹی ڈالنی شروع کی تو میری بچی کبھی دائیں بھاگتی تھی, کبھی بائیں بھاگتی تھی, کبھی آگے جاتی تھی, مٹی ڈالنی دشوار ہو گئی. میں نے ایک بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر اپنی بچی کے سر پہ دے مارا, اس کا مارنا تھا کہ ہمیشہ کے لیے نیست نابود ہو گئی. نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے. مصطفیٰ اچانک جلال کے عالم میں آ کر کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عاصم بن قیس میں جلوہ گر ہو گیا ہوں, میری آمد ہو گئی ہے, آج کے بعد بچیاں زندہ دفن نہ کی جائیں گی. نبی فرماتے ہیں جب بچی پیدا ہوتی ہے رحمت بن کر آتی ہے, وہی بچی جب بالغہ ہوتی ہے النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی کے تحت میری پیاری سنت کو عمل کرتی ہے. جب وہی بچی کسی بچے کی ماں بن جاتی ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, جشن آمد رسول, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, مجدار کی آمد, مکی کی آمد. علامہ احمد اللہ غلام جدید غور فرمائیں, بچی ایک ہے, پیدا ہوئی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رحمت بن کر آئی ہے. بچی پیدا ہوتی ہے گھر بکے نور بن جاتا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بچی بالغہ ہوتی ہے تو میری پیاری سنت پر عمل کرتی ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی کے تحت میری پیاری سنت ادا کیا کرتی ہے. وہی بچی جب کسی بچے کی ماں بن جاتی ہے, آقا ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ اکبر, بچی ایک ہے, جیسے جیسے اس کے اطوار بدلتے ہیں, جیسے جیسے اس کی زندگی کے حالات بدلتے ہیں, ویسے ویسے اس کا مرتبہ بلند ہوتا جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آج اپنی قوم سے, اور میری قوم کے لوگوں, آج تمہارے یہاں بچیاں پیدا ہوتی ہے تو تم اپنے چہرے کو بگاڑ لیا کرتے ہو کہ ہماری یہاں بچی پیدا ہو گئی ہے. اللہ اکبر, تمہیں معلوم نہیں نبی کی سیرت طیبہ کا ہے. مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہوئے تو اپنے امتوں کو کون سا راہ عمل دکھائے ہیں, نبی کون سا طریقہ بتائے ہیں. اللہ اکبر, نبی تو فرما رہے ہیں بچی پیدا ہوتی ہے رحمت کے بن کر آتی ہے. اللہ کی قسم, خدا کی قسم, میں گواہی کئی قسمیں کھا کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں. بچی ہوتی ہے بچی, اگر اس کے کان کے پردوں تک یہ آواز پہنچے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, قسم خدا کی وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر کے رختے سفر بات لیا کرتی ہے کہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لوں. ماں کے انتقال کی خبر سنتی ہے, وہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کر کے نکل پڑتی ہے. لوگ کہتے ہیں بچی کہاں جا رہی ہے, ذرا سواری کا انتظام ہو رہا ہے, اس پر چلی جانا. وہ کہتے نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تاخیر سے پہنچے اپنے باپ کا چہرہ نہ دیکھ سکوں, اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھ سکوں. ایک بچی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے رکھتے سفر بات کیا کرتی ہے, دوڑ لگانی کیا کرتی ہے. پتا چلا کہ سب سے زیادہ ماں باپ سے پیار کرنے والی بچیاں. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو میں فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ. آپ بیداری کا ثبوت دے, میرا موڈ بن چکا ہے, میں کچھ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے مقام کو بلند فرمایا, لیکن نبی کی سیرت کو چھوڑنے والے اس دنیا میں بھی موجود ہیں اور دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے پیار کرنے والے ہیں, دم بھرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. یقین جانو بسرام پور کے نوجوان کمیٹی سن لو, تم نے جلسہ آمد رسول کا منایا ہے, قسم خدا کی سچی بات ہے, تم نے نبی کی آمد کا تذکرہ سننے کے لیے جلسہ منایا ہے تو سنو, آج نبی کی آمد کا مقصد سن لو, مصطفیٰ کے آنے کا مقصد سن لو. نبی آئے 63 سال میں کیا کر کے گئے, نبی حیات ظاہری سے حیات باطنی میں کیا کر کے گئے ہیں. آج میں تم کو بیان کرنا چاہتا ہوں, تم سے کلام کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر, بچیوں کو تم کہتے ہو کہ منحوس ہے, ان کو پیدا ہو گئی تو اب ان کے شادی کا انتظام کرنا پڑے گا, ان کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا. ہاں
सीना ठोक कर कहता इस दुनिया में कुछ आशिक रसूल भी है। दम भरते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, दम भरते हैं कि हम नबी से प्यार करते हैं, लेकिन कसम खुदा की शादी ब्याह के मौके पर जब बच्ची देखने की बात आती है, एक गरीब बाप अपनी बच्ची को किस कदर परवान चढ़ाया है, एक गरीब बाप अपनी बच्ची को किस कदर मेहनत और मशक्कत करके अपनी बेटी को जवान किया है। कसम खुदा की कड़ी सी कड़ी धूप में रह करके एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी को परवान चढ़ा रहा है। घर में बच्ची पैदा हो गई है, बाप तो लुकमा खाना कम कर दिया करता है। बीवी पूछती है, ए मेरे सर के ताज, जब से घर में बच्ची पैदा हुई है तुम 2 लुकमा खाना कम खा रहे हो, मामला क्या है? शौहर कहता है मेरी बीवी बदमालूम, तुझे मालूम नहीं है, मेरे यहाँ बच्ची पैदा हो गई है। ये नबी के मानने वाले, मुस्तफा के नाम पर दम भरने वाले, मुस्तफा के आमद का तस्करा करने वाले, ये तो बगैर जहेज लिए शादी नहीं करेंगे, बगैर कूलर और फ्रिज लिए शादी नहीं करेंगे। बताओ अभी से अपनी बेटी का इंतजाम ना करूंगा तो फिर आगे चल के अपनी बेटी का इंतजाम कैसे करूंगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और नबी के मुस्तफा जाने रहमत के आमद का तस्करा बनाने वालों, आज नबी के आमद के मकसद को सुन लो, मुस्तफा के आने का मकसद सुन लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज मामला ये होता है, एक बच्ची देखने के लिए एक आदमी नहीं, 2 आदमी नहीं, 3 आदमी नहीं, बल्कि 50-50 लोग एक बच्ची देखने के लिए जाते हैं, सिर्फ रिश्ता तय करने के लिए। अल्लाह अकबर। एक गरीब बाप कड़ी सी कड़ी मेहनत करके अपना सरमाया इकट्ठा किया हुआ था कि अपनी बच्ची की शादी करूंगा, इस उम्मीद पर बैठा हुआ था कि अपनी बेटी की शादी करूंगा, अपनी बेटे के हाथ पीले करूंगा, अपनी बेटी की शादी करके खुश होऊंगा। एक बाप इस आरज़ू के साथ अपनी बेटी को परवान चढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर। बाप सुनता है कि मेरी बेटी को देखने के लिए आते हैं, 1 लोग नहीं, 2 लोग नहीं, बल्कि 50-50 लोग जाया करते हैं। अब खाना खाया जा रहा है, दस्तरखान लग गया है, बिरयानी के बिरयानी खाए जा रहे हैं, पान के पान चबाए जा रहे हैं, गुटके के गुटके खाए जा रहे हैं, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है जनाब कहाँ से आए हो? कह रहे हैं कि हम फला जगह से आए, बच्ची देखने के लिए आए, बच्ची देखने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और नबी के आमद का तस्करा करने वालों और नबी से मोहब्बत का दम भरने वालों, सुनो सुनो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद ये न था, नबी का ये नक्श नहीं है। मुस्तफा ने ये तरीका हमें नहीं बताया है कि 50-50 लोग जाओ बच्ची देखने के लिए। आओ आओ, जब बिरयानी खा कर लेते हैं पेट फूल जाता है, पान पे पान चल रहे हैं, गुटके के गुटके चल रहे हैं, सिगरेट पे सिगरेट चल रहे हैं, चाय पे चाय पी रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाप गरीब बाप अपनी बेटी को उन 50 लोगों के दरमियान हासिल करता है, कहता ये मेरी बेटी है, इसे देख लो। 50 लोग बारी बारी देखते हैं, चंद औरतें भी होती हैं, औरतें भी देखा करती है। अल्लाह अकबर। बाप इस उम्मीद पर है, माँ इस उम्मीद पर है, भाई इस उम्मीद पर है कि अभी रिश्ता फाइनल हो जाएगा, बच्ची दिखा दी जाती है। उसके बाद ये जनाब जनाब कहते हैं कि मामला ये है कि मैं फोन पर तुम्हें इत्तला कर दूंगा कि तुम्हारी बच्ची पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अल्लाह अकबर। 50 लोग जा गए थे मैं बच्ची देखने के लिए, फैसला न कर पाए। अब आकर घर के क्या होता है, चंद औरतें मोहल्ले की इकट्ठा होती है, चंद मर्द इकट्ठा होते हैं, पूछते ओ फला फला की बच्ची देखने के लिए गया था, बच्ची पसंद आई कि नहीं पसंद आई। औरतें पूछती है बच्ची पसंद आई कि नहीं पसंद आई। अल्लाह अकबर। तो जो औरतें देखने के लिए गई थी वो औरतें कहती हैं कि बच्ची तो ठीक है लेकिन उसके कान छोटे हैं, बच्ची तो ठीक है लेकिन उसकी नाक लंबी है, बच्ची तो ठीक है, उसके बाल छोटे हैं, बच्ची तो ठीक है लेकिन उसके चेहरे पे स्याह दाग है। अल्लाह अकबर। तरह तरह के उयूब निकाल करके अब फोन बात कर रहा है लड़की के बाप को, फला तेरी बेटी मुझे पसंद नहीं है। और नादानो कभी उस गरीब बाप से पूछ लिए होते जिसने तुम्हारे खाने का इंतजाम किया था, जिसने इस उम्मीद पर अपनी बच्ची को पाला था, कड़ी सी कड़ी धूप में रह करके अपनी बच्ची को परवान चढ़ाया था कि कहीं मेरे घर जो है रिश्ता लेकर कोई आएगा उसके अच्छे क्वालिटी के खाने का इंतजाम करूंगा, चाय का इंतजाम करूंगा, पान का इंतजाम करूंगा। एक गरीब बाप अपना सारा सरमाया लगा करके अपनी बेटी की शादी देखना चाहता था, लेकिन तुमने बड़ी आसानी से चंद जुमलों में कह दिया तेरी बेटी पसंद नहीं आई। लेकिन उस लड़की के बाप से पूछो, वो आहोसारी करना शुरू करता है, बेटी बीवी निकलती है, कहती मेरे सर के ताज बताओ तो सही मामला क्या हुआ है, ये फोन कहाँ से आया था। बाजो शौहर कहता है ए मेरे शरीके यार जो बच्ची देखने के लिए आए थे
ان لوگوں کا فون تھا، لوگ بچی پسند نہیں کیے ہیں، ماں کا سننا تھا، ماں کے دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہے، بھائی سنتا ہے الگ جو ہے بوکھلا جاتا ہے، بہن سنتی ہے الگ بوکھلا جاتی ہے، جس کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہو جب وہ بچی نے خاتون سنتی ہے تو اس کا کلیجہ پاش پاش ہونے لگتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے خوبصورت بنایا ہوتا تو تیرے ماننے والے، تیری عبادت کرنے والے، تجھے وحدہ لا شریک گردانے والے مجھے یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، اپنا کر لے جاتے۔ اللہ کو باپ الگ رو رہا ہے، بھائی الگ رو رہا ہے، بہن الگ رو رہی ہے، خاندان میں کوہرام مچ گیا ہے۔ اللہ کو تم نے چند جملوں میں یا بڑی آسانی کے ساتھ کہا تیری بچی پسند نہیں آئی، قسم خدا کی، لیکن اس غریب باپ کی بیٹی سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کیا تھا، اب چوراہے پر بیٹھ کر دو کپ چائے نہیں پی سکتا ہے، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں بتا فلاں پھر یہاں بچی دیکھنے کے لیے آئے تھے، وہ کس منہ سے اپنی بیٹی کی تعریف کرے گا، وہ کس منہ سے اپنی داستان بیان کرے گا۔ اللہ کو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مہینوں تک بلکہ ان نگاہوں نے دیکھا کئی سالوں تک وہ رشتہ ایسے پینڈنگ میں پڑا رہتا ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے گاؤں والے محلے والے خبر دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ سے لوگ آئے تھے، معلوم نہیں کیوں رشتہ پسند نہیں کیے۔ اللہ کو جو باپ نے بڑی امید کے ساتھ اپنی بیٹی کی زندگی کو پروان چڑھایا تھا، نبی کی سنت کو ادا کرنا چاہتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرنا چاہتا تھا، ماں الگ آرزو لیے بیٹھی تھی، بھائی الگ تمنا لیے بیٹھا تھا، بہن الگ خوشیاں منا رہی تھی، سارے خوشیوں پر پانی پہ جایا کرتا ہے۔ دیکھو تم نے اس باپ کو بے عزت کیا ہے، نہ وہ سماج میں بیٹھ سکتا ہے، نہ لوگوں میں بیٹھ کر کے جو ہے باتیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بے عزتی محسوس کر کے کہیں خودکشی کر لے گا، کہیں ٹرین کے نیچے آ جائے گا، کہیں بس سے جا ٹکرائے گا، کیونکہ وہ چن لیا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آؤ آؤ نبی کی بات سنو، مصطفیٰ کا فرمان سنو، جس نبی نے اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کے آ کر کے پوری دنیا کو رونق عطا فرمائی ہے، جس نبی نے پورے عالم میں اجالا پھیلایا ہے، جس نبی نے آ کر کے دنیا میں جو ہے انقلاب برپا کیا ہے، اس نبی کا فرمان سنو۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر بچی دیکھنے جاؤ تو اس طریقے سے بچی کو دیکھو کہ بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا۔ نبی فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ بچی دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس طریقے سے بچی کو دیکھو کہ بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر تمہیں بچی پسند نہ ہے تو بچی کے باپ کی بے عزتی نہ ہو۔ نبی نے ایک سنہرا موقع عطا فرمایا، نبی نے تمہاری عزت کو بچایا، مصطفیٰ نے تمہاری عزت کو بچانے کا درس دیا کہ اے میری امتیوں، اگر میرے طریقے کو اپناؤ گے، میرے طریقے پر چل کر کے اپنی زندگی گزارو گے تو کبھی تم برباد نہیں ہو سکتے، کبھی تمہاری عزتیں نیلام نہیں ہو سکتی۔ اور میری قوم کے لوگوں، نبی نے جو فرما دیا ہے، مصطفیٰ نے جو بتا دیا ہے، اگر اس پر چلو گے قسم خدا کی، میرے ایمان کا وستان بولتا ہے تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں کامیاب رہو گے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں کامیاب ہو گے۔ رسالت، حسین میلاد النبی، حسن آمد رسول، مذہب اسلام۔ آپ جان رہے ہیں نبی آئے تو آگے کھڑا کر، نبی فرماتے ہیں جو ہمارے قوم میں رواج پیدا ہو گئے، رسمیں غلط ہو گئی ہیں، ہم 50 لوگ بچی دیکھنے جاتے ہیں اور پھر بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم بچی اچھی ہے کہ نہیں اچھی۔ اب بتاؤ 50 لوگ گئے تو گاؤں والوں کو خبر نہیں لگے گی؟ اگر بچی پسند نہیں آئی تو اس خاندان کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، لیکن نہیں، نبی نے فرمایا اس طریقے سے بچی کو دیکھو کہ بچی کو بھی خبر نہ لگے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بچی پسند نہ آئے تو اس خاندان کی عزت نیلام ہو جائے۔ یہ نبی نے طریقہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ اپنے قوم کو بھٹکے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پہ لے آؤ۔ یہ مصطفیٰ کا قول تھا، نبی کا عمل تھا، مصطفیٰ کا فرمان تھا، اور نبی آ کر کے ہمیں بتائے تو ہمیں اور آپ کو اسی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ نبی آئے دنیا میں
63 साला जिंदगी में नबी ने कौन से नुकूश छोड़े हैं। आओ आओ मैं तुमसे कुछ कलाम करना चाहता हूँ और अपने दर्द दिल को बयान करना चाहता हूँ। आज मेरी कौम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कसम खुदा की सीरत मुस्तफा छोड़ करके हमने बहुत बड़ी गलती की है। आज हम परेशानी में जो गिरफ्तार है, आज हम पर मुसीबतों परेशानी इसलिए आ रही कि हम नबी की सीरत छोड़ दिए हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आकर के हमें जो पैगाम अता किए हैं, हम उस पैगाम को अपने सीने से निकाल रहे हैं। आज मामला हमारा ये होता जा रहा है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा मर रहा है तो भूखा मरने दो, हमारा पेट भर रहा है भर रहा है। और हमारी ये सोच बनती जा रही है। हमारी सोच तो इतनी गंदी हो गई है, यहाँ एक भाई दूसरे भाई को तरक्की याफ्ता नहीं दे सकता, जैसे उसके यहाँ फोर व्हीलर गाड़ी आती है या कई तरक्की की राहों पर कामजन होता है, दूसरा भाई ये चाहता है कितने मुकदमा इस पर दर्ज हो जाए, ये कब पुलिस के हवाले हो जाए, कब ये जेल खाना पहुंच जाए, ये मुकदमा लड़ते लड़ते परेशान हो जाए, इसकी सारी प्रॉपर्टी पर जो है बर्बाद हो जाए। ये हमारी सोच हमारी फिक्र बनती जा रही है। नबी का फरमान सुनो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल सुनो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात सोचते कि आज मैं दिल खोल करके मस्जिद नबवी में नवाफिल पढ़ूंगा। नबी अपने हुजरे से निकलते हैं, निकलने के बाद मस्जिद नबवी में पहुंचते हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पहुंचती है। नबी तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथ को उठाते हैं। अभी कान तक ले ही गए थे कि बड़े दूर दराज से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। नबी की कुव्वत समाअत तक जैसे वो आवाज टकराती है, नबी तकबीर तहरीमा छोड़ दिया करते हैं और उस आवाज के सहारे नबी चल दिया करते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी चलते जा रहे हैं, वाक़ाए नेमत चलते जा रहे हैं, मुस्तफा कायनात चलते जा रहे हैं। ऐसे दरवाजे पर पहुंचते हैं, वो दरवाजा अपना दरवाजा नहीं है, किसी ईमान वाले का दरवाजा नहीं है, बल्कि एक यहूदी का दरवाजा है, एक यहूदी का दरवाजा है। नबी वहां पहुंच गए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज देते, बच्चा क्यों रो रहा है? अल्लाह अकबर। अंदर से आवाज आती है, कौन आने वाला कौन है? इतनी रात में कौन मुझे पुकार रहा है? एक खातून है, वो आवाज दे रही है, कौन इतनी रात में आकर के मेरा दरवाजा खटखटा रहा है? अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ, इस शहर में नया आया हूँ, तुम्हारा बच्चा रो रहा है इसलिए मैं आया हूँ कि पूछो आखिर तुम्हारा बच्चा रो क्यों रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था। बच्ची कहती है, वो खातून कहती है, यानी कि वो यहूदी क्या कहती है कि बच्चा मेरा रो रहा है, तेरा क्या जा रहा है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, बहन मामला यह है कि परवरदिगार आलम ने मुझे ऐसा बना दिया है, मेरी तबीयत ही ऐसी बनाई है कि अगर किसी के आंख से आंसू छलक जाए तो मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। वो कहती है मोहम्मद कौन है? नबी फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो। उसने कहा मेरा बच्चा अधेरेपन की वजह से रो रहा है। नबी फरमाते मामला क्या है? उसने कहा मेरा शौहर परदेश गया हुआ है, सफर पर गया हुआ है, खाने पीने का इंतजाम करके गया था, तेल का भी इंतजाम करके गया था, लेकिन मेरे चिराग से तेल खत्म हो गया है, जिसकी बुनियाद पर मेरा चिराग बुझ गया है। बुझने की वजह से घर में अधेरेपन है, इस वजह से मेरा बच्चा अधेरेपन की वजह से रो रहा है। नबी फरमाते बहन जरा ठहर जा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं, हुजरे आयशा में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद अपने घर का चिराग उठाते हैं। नबी के घर में भी एक चिराग था। मुस्तफा करीम अपने घर का चिराग उठा करके उस यहूदिया के हवाले करते हैं। नबी फरमाते बहन इस चिराग को रोशन कर ले, तेरा घर रोशन हो जाएगा, फिर तेरा बच्चा खामोश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। नबी चिराग दे करके मुस्तफा करीम अपने मस्जिद की तरफ चल दिया करते हैं। नबी नवाफिल पढ़ते हैं, रात भर कसरत से नवाफिल पढ़ते हैं। कई दिन के बाद यहूदी घर आता है तो घर के सामान पर नजर डालता है, एक सामान उसे जायद मिलता है, यानी एक चिराग जायद होता है। अपनी बीबी से पूछता है मेरे शरीक के हयात में घर में एक चिराग का इंतजाम करके गया था, ये दूसरा चिराग कहां से आ गया? बीबी सारे दास्तान बयान करती है, कहती है मेरे सर के ताज एक रात अंधेरेपन की वजह से मेरा बच्चा रो रहा था, चिराग बुझ गया था। एक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस शहर में था, मैं ढूंढते हुए मेरे दरवाजे पर आया और आकर दरवाजा खटखटाया। मैंने उससे पूछा क्यों आए हो? उसने कहा तेरा बच्चा रो रहा था, तेरे बच्चे की खबरगिरी के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा मेरा बच्चा अधेरेपन की वजह से रो रहा है, तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने घर का चिराग देकर गया है। इतना सुनना था। अल्लाह
ناک پر یہودی کہتا ہے بیش بی بی جرا پھیر جا. گھر کے اندر جاتا ہے, اپنی کتاب اٹھاتا ہے, اپنی کتاب کے اوراق کو الٹتا ہے, الٹتا جا رہا ہے, الٹتا جا رہا ہے. جب اس عبارت پر پہنچتا ہے کہ اس شہر میں محمد بن عبداللہ آئے گا, اس کی طبیعت پروردگار اس طریقے سے بنائے گا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے آنسو چھلکیں گے تو محمد برداشت نہ کر پائے گا, دوڑ کر اس کی خبر گیری کرے گا. اس نے کتاب بند کیا, اپنی بیوی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا. کہا اے نبی میں جان چکا ہوں آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں, آپ مصطفیٰ کائنات ہیں, آپ مالک جنت ہیں, آپ مالک کوثر ہیں, آپ کعبہ کے کعبے ہیں, کعبے کا کعبہ اس لیے کہہ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر دلالت ماہی ملات امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی علیہ الرحمۃ والاسلام تحریر فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن کے رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن آمد رسول, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ بات سمجھ میں آ باد. رہی ہے؟ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ. چند منٹ اور برداشت کر لیں. میں جان رہا ہوں کافی دیر سے آپ بیٹھے بھی ہیں, لیکن انشاءاللہ عزیز آپ خوش ہو کر جائیں گے کیونکہ نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے. نبی کے آنے کا مقصد جو تھا, مصطفیٰ نے آ کر کے دنیا میں جو نقوش چھوڑا وہ میری قوم اس سے ناآشنا ہے. میں اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اے میری قوم, تم نے نبی کے جلسے کو تو منایا, مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ تو تم نے سنا, لیکن مصطفیٰ 63 سالہ زندگی میں کیا کر کے دنیا سے گئے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری سے حیات باطنی میں گئے ہیں. کوئی کہتا ہے مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں, میں اس سے کہتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں. نبی کی حدیث پاک ہے, ان اللہ حرم اور الارض ان تاکل استاد الانبیاء ونبی اللہ حی المیزق اللہ اکبر. پروردگار عالم نے روئے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے, انہیں رزق دی جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت قاطع کفر و دلالت ماہی بدعت امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی علیہ الرحمۃ والاسلام کی نظر اس حدیث میں پڑتی ہے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن آمد رسول, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. معاذ یہ کر رہا تھا کہ وہ یہودی نبی کے قدموں میں گر پڑتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, میں جان چکا ہوں کہ آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں کیونکہ یہ محمد ہی ہوگا. میرے گھر کے بغل بہت سارے لوگوں کا گھر تھا, میرے پڑوس میں بہت سارے لوگوں کا گھر تھا. رات کی تاریکی میں میرا بچہ رویا, لیکن میرا پڑوسی کوئی خبر کے لیے نہیں نکلا. آپ اتنے دور سے چل کر کے میرے گھر پر پہنچے ہیں, اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آپ حقیقت میں آخری نبی ہیں. آپ یتیموں کو سہارا دیں گے, آپ کے بے کسوں کے سہارا بنیں گے. اللہ کے رسول کے قدموں میں گر کر کے کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا لیجئے. نبی نے کہا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس طریقے سے وہ مسلمان ہو جایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہی نہیں, نبی نے کون سے نقوش چھوڑے ہیں. اس مختصر سی رات میں کون سی باتیں بتاؤں, چند باتیں اور سماعت کر لیجئے. اللہ پر آج ہماری حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے در پر کوئی مانگنے کے لیے آ جائے, کوئی سوالی بن کر آ جائے تو مجھے خالی ہاتھ واپس کر دیا کرتے ہیں. آؤ نبی کی بات سنو, مصطفیٰ کریم کی باتیں سنو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
कई दिन के भूखे हैं, सहाबा भी कई दिन के भूखे हैं, क्योंकि कहत साली का जमाना था। बहुत पहले हमारे बूढ़े जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में भी कहत साली आती थी। भूखे रहते थे लोग, का फल नहीं उगता था, अनाज नहीं उगता था, जो लोग भूखे रहा करते थे। ऐसे जमाने मक्का की धरती पर भी, ऐसे मदीनतुर रसूल की धरती पर भी, या मक्का की धरती पर भी ऐसे उमूर आए थे। अल्लाह के रसूल जो बैठे हुए हैं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन बैठ करके नबी की बातें समाअत कर रहे हैं, मुस्तफा वाज़ नसीहत कर रहे हैं, नबी प्यारी प्यारी बात बयान कर रहे हैं, आका मीठी मीठी बातें बयान कर रहे हैं। सहाबा सुनते जा रहे हैं, नबी के चेहरे की ज़ियारत करते जा रहे हैं, नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत सहाबा कर रहे हैं, मुस्तफा करीम बयान करते जा रहे हैं। एक साइल आ गया है, नबी की चौखट पर पहुंचा है, अर्ज करता या रसूल अल्लाह, मैं कई दिन का भूखा हूँ, ए अल्लाह के हबीब अपने दर का एक टुकड़ा अता कर दे, ए नबी मुझे खाने को कुछ दे दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बरसने लगती है, मुस्तफा कई दिन के भूखे हैं। सहाबा एक दूसरे को देखने लगते हैं, सहाबा की भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। सहाबा, क्योंकि सहाबा भी भूखे थे, उनके पास न जो था न जो का आता था। तब तक हजरत सलमान फारसी ने उस साइल के हाथ को पकड़कर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे पर पहुंचा दिया, और दरवाजा हजरत सलमान फारसी खटखटाने लगते हैं। अंदर से आवाज आती है, मंदा कलबा, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? अल्लाह अकबर। हजरत सलमान फारसी कहते, बेटी फातिमा, मैं तुम्हारा चचा सलमान फारसी हूँ। कहा चचा जान क्यों आए हो? कहा मकसद ये है कि एक साइल नबी के दरवाजे पर पहुंचा था, नबी की चौखट पर पहुंचकर खाने का सवाल किया था। मुस्तफा करीम कई दिन से भूखे थे, सहाबा कई दिन से भूखे हैं। ए बेटी फातिमा, कोई खाना ना खिला पाएगा, ए बेटी इसलिए मैं आपके दर पर ले आया हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, हज़रत फातिमा की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। चचा जान से कहती है, मेरे चचा जान साहिर को कुछ दूरी पर जाने को कह दो। साहिर को हज़रत सलमान फारसी कहते, थोड़ा दूर हो जाओ, मुझे हज़रत फातिमा से बात करनी है, नबी की बेटी से बात करनी है, मुस्तफा की जिगर से बात करनी है, जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, अल फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का एक हिस्सा है। नबी की चौखट से हज़रत फातिमा तो रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रुखसत हुई है। हज़रत सलमान फारसी वहां पहुंचे हैं। हज़रत सलमान फारसी जो है कहते हैं, बेटी फातिमा इज्जत की सवाल है, अगर नबी के दरवाजे से अगर कोई साइल खाली हाथ चला गया तो मौरखीन लिखने वाले लिख लेंगे, तारीख नोट करने वाले नोट कर लेंगे, रकम करने वाले रकम कर लेंगे कि नबी के दरवाजे से भी साइल को लौटाया गया था, मुस्तफा के दरवाजे से मांगने वाले को खाली हाथ भेजा गया था। इसलिए मेरी बेटी कोई इंतजाम करो। इतना सुनना था, हज़रत फातिमा के आंखों से आंसू बरस रहे हैं। हज़रत फातिमा अपने घर के कोने कोने में तलाश करती है कि कोई जो मिल जाए या चौका आटा मिल जाए, गूंथ कर उस साइल को पका कर खिला दूं, उसको आसूदा करके भेज दूं। लेकिन तलाश करने के बावजूद न कोई जो मिलता है, न जो का आटा मिलता है। हज़रत फातिमा जो है अपने नक्काशी दुपट्टे को निकालती है, निकालने के बाद कहती है, मेरे चचा जान, इस दुपट्टे को लेकर के फला शमून यहूदी के पास चले जाओ, जाने के बाद ये दुपट्टा उससे बेच देना, सलमान फारसी जब दुपट्टे को हाथ में लेते हैं, कहती है, चचा जान, उस दुपट्टे को अपने दामन में छुपा लेना, उस साइल की नजर न पड़ने पाए। के कहने पर हज़रत सलमान फारसी अपने दामन में दुपट्टे को छुपा करके शमून यहूदी के पास पहुंचते हैं, वो दुपट्टा अता करते हैं और शमून से कहते हैं, सलमान फारसी कि ये दुपट्टा ले लो और इसकी कीमत जो बनती है मुझे आटा दे दो। अल्लाह अकबर। शमून यहूदी के हाथ में दुपट्टा है, शमून दुपट्टा लेकर के उसे उलट पलट कर देख रहा है। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत दुपट्टा है, नक्काशी दुपट्टा है। शमून यहूदी देखता जा रहा है, अचानक दुपट्टा रख करके अपने घर के अंदर दौड़ लगाता है। दौड़ लगाने के बाद अपनी किताब उतारने लगता है, किताब के औराक को गर्दानना शुरू करता है। जब इस इबारत पर पहुंचता है कि एक साइल नबी के चौखट पर आएगा, तब तमाम सहाबा भी भूखे होंगे, नबी की साथ भी भूखे होगी। कई दिन तक मुस्तफा खाना ना खाए होंगे, सहाबा खाना ना खाए होंगे। वो साइल जो है हज़रत फातिमा के चौखट पर लाया जाएगा। हज़रत फातिमा भी कई दिन की भूखी होंगी। जब उनके पास कुछ ना होगा तो एक नक्काशी दुपट्टा बाजार में फरोख्त करके उस साइल का पेट भरा जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
اللہ اکبر. یہودی جب گھر کے اندر گیا پڑھا اس عبارت کو بوکھلا گیا کہ نبی کی بیٹی کی ذات ہوگی جو اپنے نقاشی دوپٹے کو بازار میں بیچ کر کے اس سائل کا پیٹ بھرا جائے گا. اتنا دیکھنا تھا. اللہ اکبر. گھر سے باہر آتا ہے, آنے کے بعد آٹا نکالتا ہے, آٹا نکالنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں آٹا دیتا ہے اور دوپٹہ بھی حضرت سلمان کے دامن میں رکھ دیا کرتا ہے. کہتا حضور اس دوپٹے کو بھی لے لیجئے, آٹا کو بھی لے لیجئے. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی حیرت زدہ ہے. معاملہ کیا ہے؟ ایک یہودی ہے, دوپٹہ بھی واپس کر رہا ہے, آٹا بھی دے رہا ہے. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں جو ہے آگے آگے چل رہا تھا, پیچھے پیچھے وہ یہودی آ رہا تھا. میں مڑ کر دیکھا, حیرت زدہ ہو گیا کہ آخر یہ دوپٹہ بھی دے دیا ہے, آٹا بھی دے دیا ہے, اب یہ پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں, اے یہودی بتا تو صحیح, تم نے آٹا بھی دے دیا ہے, دوپٹہ بھی واپس کر دیا ہے, اب آنے کا مطلب کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا. اس یہودی نے کہا, اے سلمان فارسی معاملہ یہ ہے کہ اب نبی کا میں شہدا ہو گیا ہوں, مصطفیٰ کی عقیدت میرے دل میں بیٹھ چکی ہے, وہ نبی چلا گیا ہو چکا ہے, مصطفیٰ کائنات تشریف فرما ہو چکے ہیں, نبی کی ذات آ گئی ہے, آج امام الانبیاء آ گئے ہیں, مالک جنت آ گئے ہیں, مالک کوثر آ گئے ہیں, اب میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا, کیا تم میرے نبی سے ملنا چاہتے ہو؟ کیا میرے مصطفیٰ سے تم ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا تھا, ہاں ہاں میں نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ پیغمبر جس کو آنا تھا, آخری نبی بن کر جس کو آنا تھا, اس کی ذات چلوا کر ہو گئی ہے, کیونکہ اس ذات کی بیٹی نے جو ہے اس دوپٹے کو بازار میں فروخت کرنے کے لیے بھیجا ہے. میں جان چکا ہوں کہ نبی کی ذات آ گئی ہے, اس نبی سے ملاقات کروا دو. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی آٹا اور دوپٹہ حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں. حضرت فاطمہ کہتی ہے, میں چچا جان بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, آپ دوپٹہ بھی دے رہے ہیں, آٹا بھی دے رہے ہیں, کہ یہ دوپٹہ مانگ کر یہ دے دے, آٹا مانگ کر تو نہیں لائے ہیں. سو سادات والے مانگا نہیں کرتے ہیں, اپنے گھر کا خیرات لٹایا کرتے ہیں. ہمارے پیسے ہیں, ہم مصطفیٰ کی بیٹی ہیں, ہم نبی کائنات کی بیٹی ہیں, ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رخت جگر ہے, ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہمارے دامن سے سب کی جھولیاں بھرتی نظر آئیں. نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, شان خاتون جنت, زندہ باد, شان خاتون جنت, زندہ باد, فیضان اہل بیت, زندہ باد. نعرے تکبیر, اللہ اکبر. اس لیے تو علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں, منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, کچھ بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خود بھیگ دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت سلمان فارسی جو ہے آٹا دیتے کہتے نہیں بیٹی, ایسا معاملہ نہیں ہے, میں کسی کے آگے دامن نہیں پھیلایا ہوں. میں نے یہودی شمون یہودی کو دوپٹہ دیا تھا, دینے کے بعد وہ دوپٹہ رکھ کے اپنے گھر کے اندر گیا تھا, معلوم نہیں کہ کیا ہوا, وہ دوپٹہ بھی واپس کر دیا, آٹا بھی دے دیا, اور ہم مجھ سے کہا نبی سے ملاقات کروا دو. حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے, دائیں مار کر روتی ہے, اور فوراً رب کا شکر ادا کرتی ہے, اے مولا میں جان چکی ہوں اس کے دل میں نور ایمان پہنچ چکا ہے, مصطفیٰ کی محبت پہنچ چکی ہے. فوراً جو ہے حضرت سلمان پکڑ کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں. اس یہودی کا پہنچنا تھا, اپنے سر کو نبی کے قدم میں رکھ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ دیر نہ کرے, مجھے کلمہ طیبہ پڑھا لے, پڑھا لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مصطفیٰ کریم نے اسے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخلہ لے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, قسم خدا کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں میرے مصطفیٰ کریم جو نقوش چھوڑے ہیں, اگر بیان کرنے پہ لگ جایا جائے تو قسم خدا کی خون کے آنسو روگے مسلمانوں. میرے مصطفیٰ کریم کو ایسے نہ سمجھو, نبی کی ذات کو ایسے نہ سمجھو کہ مصطفیٰ کائنات پیدا ہو گئے تو روشنی پھیل گئی ہے. میرے نبی جب مکہ کی دھرتی پر تھے, قسم خدا کی وہی مکہ والے مصطفیٰ کو گالیاں دے رہے تھے, نبی پر پتھر مارے جا رہے تھے, مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے, لیکن میرے مصطفیٰ نے کسی کو گالیاں نہیں دی تھی, نبی نے کسی کو بددعائیں نہیں دی تھی. مصطفیٰ کریم مسکرا کر گلے لگایا کرتے تھے. سبحان اللہ,
قسم خدا کی، اور اگر نبی بددعا دے دیتے تو مکہ کی سرزمین تہس نہس ہو جاتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت پاورفل بنا دیا تھا۔ اگر نبی پاورفل نہیں ہوتے تو عظمت والی کتاب، سب سے عظیم کتاب، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں سے سب سے افضل کتاب قرآن مقدس ہے۔ پروردگار عالم چاہتا تو حضرت آدم پر نازل کر دیتا، پروردگار عالم چاہتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن کو نازل کر دیتا، قرآن کو چاہتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کر دیتا، لیکن پروردگار عالم اپنے محبوب کو اتنا پاورفل بنا دیا تھا، اتنا طاقت والا بنا دیا تھا کہ رب جانتا تھا یہ بوجھ کوئی اور برداشت نہیں کر پائے گا تو نبی کی ذات کر پائے گی۔ اس لیے قرآن کی طاقت ایسی نہیں ہے، اور خود قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی سے چکنا چور ہو جاتا۔ اللہ اکبر، آپ کی ماتوں کی نگاہوں سے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ پہاڑ کتنا بلند و بالا ہے، پہاڑ کی طاقت کیسی ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، پہاڑ کتنا مضبوط ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں، خود قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں اے قرآن تو بتا پہاڑ کی طاقت کیا ہے، تو قرآن کے طور جبال اوتادا، ہم نے پہاڑ کو زمین کے لیے کھوٹی بنا دیا ہے۔ کھوٹی اس لیے بنایا کہ جب پروردگار زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہل رہی تھی، زمین کانپ رہی تھی، زمین تھر تھر کر رہی تھی۔ پروردگار عالم زمین کو ساکت و جامد کرنے کے لیے، زمین کو ایک جگہ ٹھہرانے کے لیے 6672 پہاڑ کو نازل کر کے زمین کو ساکت تو جامد کر دیا۔ پتا چلا، معلوم ہوا کہ قرآن کی طاقت وہ ہے کہ اگر پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ خشیت ربانی سے چکنا چور ہوتا رہتا۔ پہاڑ قرآن کے بوجھ کو نہیں برداشت کر سکتا تو ہم اور آپ کو، لیکن نبی کی ذات دیکھو، مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو۔ پروردگار عالم نے اپنے محبوب پر ایک آیت نہیں، 2 آیت نہیں، 3 آیت نہیں، بلکہ 6666 آیتیں جو ہے پروردگار عالم اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ ایک سورت نہیں، 2 سورت نہیں، بلکہ 114 سورت اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ جہاں پوری دنیا کی طاقت اپنا دم توڑ دے وہیں سے مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے، وہیں سے نبی کی طاقت شروع ہوا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، قرآن کی طرح لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ خشیت ربانی سے چکنا چور ہو جاتا۔ لیکن آپ ایمانداری سے بتانا اور علماء سے واسطہ، علماء سے جڑ کر کے پوچھنا، کیا نبی کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی تھی؟ کیا مصطفیٰ پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی چکنا چور ہو گئے تھے؟ کیا مصطفیٰ کی کوئی جو ہے انگلی چٹک گئی تھی؟ نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو مصطفیٰ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ جو کوئی بوجھ اٹھایا کرتا ہے اس کو پسینہ ضرور آیا کرتا ہے۔ ہمارا پسینہ بدبودار ہوا کرتا تھا، مصطفیٰ کے پسینے سے گلیاں مہک اٹھا کر۔ اور اگر کوئی عورت رخصت ہو اپنے شوہر کے یہاں، نبی کا پسینہ اسے مل جائے تو گھر بکے نور بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، قسم خدا کی راتیں بہت مختصر ہیں، ورنہ میں اس پر تو بڑی دیر تک تقریر کر سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تھک چکے ہیں، بس پروردگار عالم بولتے رہیں تو دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہراتے ماشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں۔ یقین جانیں طبیعت میری باغ باغ ہو گئی ہے کہ میں بسرات بول لے آیا اور بڑی محنت سے میں بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر بولے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی سیرتیں آپ سنیں گے؟
आओ नबी की बात करते हैं, मुस्तफ़ा कायनात की बात करते हैं, जिसके सदक़े में ये कायनात बनाई गई है, जिसके सदक़े में हम खा रहे हैं, जिसके सदक़े हम पी रहे हैं, जिसके सदक़े में हमें ज़िंदगी मिली है। कसम खुदा की अगर नबी ना होते तो हमें ज़िंदगी ना अता की जाती, अगर मुस्तफ़ा ना आते तो हमें चलना नहीं आता, अगर मुस्तफ़ा नहीं आते तो हमें उठना नहीं आता, अगर मुस्तफ़ा नहीं आते तो हमें बैठना नहीं आता। ये सारे तरीक़े मेरे नबी के दर से मिले हैं, मुस्तफ़ा ने अता फरमाया है और हमारा हाल ये होता जा रहा है। कसम खुदा की अपने नबी की सीरत देखो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे हुए हैं सहाबा की झुरमुट में, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में बैठ करके और वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। एक यहूदी का बच्चा जंगल में बकरियां चरा रहा है, जंगल में बकरियां चरा रहा है। अचानक बकरी वहां से भाग करके और मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आकर बैठ जाती है। नबी की बात समाप्त कर, नबी की बातें बड़ा गौर सुन रही है। वो लड़का यहूदी का दौड़ता हुआ अपनी बकरी के पीछे पीछे आया, वो भी आकर के अपनी बकरी के पास बैठ गया और हैरत में है कि आखिर मामला क्या है। मेरी बकरी जंगल से निकली है और भाग करके यहाँ आके बैठ गई है, ये मामला क्या है। उसने देखा तो एक नूरानी चेहरे वाला, एक हसीन और जमील आदमी, एक खूबसूरत आदमी जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, जिसकी खूबसूरती का कोई जो है मिसाल नहीं है। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत मेरे नबी थे, इतने खूबसूरत थे कि आला हज़रत असीम और बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कातिए कुफ्र दलालत माहिए बिदात इमाम अहमद रज़ा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान हज़रत जिब्रील अमीन की ज़ुबान की तर्जमानी ये करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कहते हैं या रसूल अल्लाह क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा, ए अल्लाह के रसूल मैंने मशरिक़ और मगरिब को उलट डाला, मैंने ऊपर और नीचे को छान डाला, मैंने तहतुस सरा का भी मुताला कर लिया, मैंने फौक का मुताला कर लिया, आलमे जबरूत का मुताला कर लिया, आलमे मलकूत का मुताला कर लिया, आलमे लाहूत का मुताला कर लिया, फौक का मुताला किया, तहत का मुताला किया। ए अल्लाह के हबीब, मैंने आपके जैसा किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह। बेटा खूबसूरत मेरे नबी थे, वो बकरी उसी खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत कर रही है। जवान बच्चा भी बैठा हुआ है, कमसिन है, बैठ करके देखता जा रहा है, उसकी निगाहें नबी पर टिकी हुई है। वो अपनी बकरी को देखता है तो देखता है कि मेरी बकरी भी जो है निशाना लगाई हुई है, अपनी बकरी की आंखों का निशाना देखता है, फिर अपना भी नबी की चेहरे के दीदार करने लगता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का दीदार कर रहा है। दीदार करना था, तब तक मेरे मुस्तफ़ा की नजर पड़ जाती है उस बच्चे पर। कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा, ए अबू बकर सिद्दीक उठो, जाओ वो देखो बैठा एक बच्चा है, वो क्यों बैठा है, कोई फरियाद लेकर आया है, उसको पकड़ कर अंदर ले आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक निकलते हैं, निकलने के बाद उस बच्चे से कहते, बच्चे बताओ क्यों बैठे हो, नबी से मुलाकात करनी है, इमामुल अंबिया से मुलाकात करनी है, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करनी है। कहा नहीं नहीं, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, मेरी एक बकरी वहां से भागती हुई आकर के मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठ गई है, वो बकरी बैठ रही, मैं भी आकर के बैठ करके आपके नबी को देख रहा हूँ, मुस्तफा के चेहरे को देख रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक जाकर के वाक़या बयान करते हैं। नबी इरशाद फरमाते, भले ही वो छोटा बच्चा है, मेरे बारगाह में लाया जाए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस बच्चे को लेकर जाते हैं। नबी ने बड़ी शफ़क़त से साथ अपने दस्ते शफ़क़त को उसके सर पे रखा है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते शफ़क़त फेरते जा रहे हैं, उस बच्चे की दिल की दुनिया बदलती जा रही है। अल्लाह अकबर। नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ो नसीहत कर रहे हैं, वो बच्चा बैठ करके मुस्तफ़ा की बातें सुनता जा रहा है। जैसे जैसे नबी की बातें सुनता जा रहा है, उसकी तारीफ दिल में से रोशनी आती जा रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बच्चा जब बातें खत्म होती है, महफिलें जुदा होने लगती है, वो बच्चा इजाजत तलब करता, हुजूर मेरी बकरियां जंगल में है। नबी फरमाते हैं, तेरी बकरियों को शेर नहीं खा सकते हैं, तेरी बकरियां नुकसान नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी की बात सुन करके मुस्तफा से इजाजत लेकर जब वो बच्चा चलता है, तो अब उसकी जुबान पर नबी की सदाएं हैं। जंगल में पहुंचा, नबी की सदा दे रहा है,
پہنچا ہے, سب لوگ یہودی کا محلہ ہے, وہاں پہنچ کر کے وہ نبی نبی کی صدا بلند کر رہا ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا, چچا اس کی زندگی پال رہا تھا, اس کو پروان چڑھا رہا تھا. چچا نے کہا بیٹا تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, آخر یہ بتا میرے بیٹے میرے لگتے جگر کے نبی نبی کی صدا کیوں لگا رہا ہے؟ جب سے تو آیا ہے آج جنگل سے بکری چرا کر کے آج تو نبی نبی کی صدا بلند کر رہا ہے, بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ اللہ کو اللہ کو. اس نے کہا اپنی امی جان سے جا کر کہا امی جان میں آج مسجد نبوی کے قریب گیا تھا, ایک خوبصورت چہرے والا ایک جو ہے حسین و جمیل آدمی اپنے جو ساتھیوں سے کچھ باتیں کر رہا تھا, اس کی بات میرے دل پر بیٹھ چکی ہے, اس کی محبت میرے سینے میں اتر چکی ہے. اے امی جان میں اس کی محبت کا گرفتار ہو گیا ہوں, اس کی محبتیں میرے سینے میں بیٹھ گئی ہے. اللہ کو ماں کہتی ہے میرے بیٹے تیرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, اپنے چچا سے باتیں نہ کرنا, اپنے چچا سے کے سامنے سب باتیں نہ کرنا. اللہ کو ورنہ تیرا چچا دھکے مار کے گھر سے باہر کر دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کہوں گا, لیکن نبی کی محبت اس کے سینے میں اس طریقے سے بیٹھتی ہے, نبی کی باتیں اس کے سینے میں اس طریقے سے کھل جایا کرتی ہے. اللہ کو کہ جنگل بکریاں چراتا ہے, نبی نبی کی صدا دے رہا ہے, مصطفیٰ مصطفیٰ پکار رہا ہے, یا نبی کی صدا لگا رہا ہے. چچا بھی جنگل میں جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ میرا بھتیجا کیا کر رہا ہے, دیکھتا ہے تو اس کی زبان پر یا نبی کی صدا لگی ہوئی ہے. اس نے کہا میں نے منع کیا تھا پھر بھی تو آج اعلان کر رہا, بتا یہ نبی کی صدا کب سے لگانے لگا ہے؟ بیٹے نے اس بچے نے ساری داستان بیان کر دی, چچا کا اتنا سننا تھا. اس نے کہا دولت چاہیے کہ مصطفیٰ چاہیے؟ بتا تجھے دولت چاہیے, باپ کی پراپرٹی چاہیے کہ مصطفیٰ کا دامن چاہیے؟ کچھ دن ایسے باتیں ہوتی رہی. باٹے نے بڑی شرمندگی کے ساتھ اس نے کہا تھا اے میرے چچا جان مجھے ماریے نا, میرے دل میں نبی کی محبت بیٹھ چکی ہے, مصطفیٰ کی محبت بیٹھ چکی ہے, مالک کائنات کی محبت بیٹھ چکی ہے, مالک جنت کی محبت بیٹھ چکی ہے, ساری کائنات کے مولا اور ملجا کی محبت بیٹھ چکی ہے. دنیا کی کوئی طاقت میرے سینے سے نبی کی محبت نہیں نکال سکتی. اللہ کو پرتو کے منہ میں کی باتیں ہو رہی تھی. ابھی چند ہفتے گزرے تھے کہ ماں نے دوسرے سے شادی کر لی, کیونکہ اب وہ زمانہ بھی ایسا تھا اور جائز بھی ہے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت کو اختیار ہے کہ عدت وفات گزارنے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے, اپنی زندگی ناسور نہیں کر سکتی. نبی کا فرمان ہے, مصطفیٰ کی شریعت کا اعلان ہے, نبی کا بنایا ہوا قانون ہے کہ عورت کی زندگی ناسور زندگی نہیں ہے. اپنے کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت وفات 4 مہینہ 10 دن گزارنے کے بعد جو دوسرا سے نکاح کر سکتی ہے, اپنی زندگی آسانی سے گزار سکتی ہے. اس طریقے سے اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی. اب یہ بچہ تنہا پڑ گیا, ماں کے جو ہے ماں بھی چلی گئی ہے دوسری شادی کر کے. اب وہ چچا بہت پریشان کرنے لگتا ہے, بتا تو صحیح دولتیں چاہیے کہ نبی کی محبت چاہیے؟ اللہ کو اس ننھے سے بچے نے کہا تھا اے چچا جان مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے, مجھے اسی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے, مجھے اسی نبی کی بارگاہ میں جانا ہے, مجھے اسی کائنات کی بارگاہ مالک کائنات کی بارگاہ میں جانا ہے. اللہ اتنا کہنا تھا اس نے دولت کو ٹھوکر مار کر کے گھر سے قدم نکالا تھا کہ چچا نے چھری سے مار کر کہا تھا یہ بدن پر تیرے کپڑے جو ہے یہ کپڑے کس کے ہیں, یہ کپڑے بھی تو اتار کے جا اس کی بارگاہ میں. اللہ اس ننھے سے بچے نے اپنے بدن کے کپڑے اتار کر کے سب سے پہلے اپنی ماں کو سلامی دینے کے لیے ماں کی چوکھٹ پر پہنچا تھا. ماں تو ماں ہوتی ہے, جب بیٹے کو دیکھا کہ بیٹے کے بدن سے کپڑے نہیں ہیں, ماں کے دروازے کو کھٹکھٹایا, ماں نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ بدن پہ کپڑے نہیں ہیں. ماں نے فوراً اپنے ہاتھ دوپٹے کو پھاڑ کر کے ایک کا جو ہے کرتا, ایک کا جو ہے ایک کو جسم پر لپیٹ دیا کرتی ہے اور دوسرے ٹکڑے کو جو ہے سطر چھپا دیا کرتی ہے. کہتے بیٹا آج میرے گھر میں قیام پذیر ہو جا, وہاں بنا نہیں مل سکتا تو تیری ماں بنا دے گی. اتنا کہنا تھا. ماں نے بیٹے نے کہا تھا ماں تیری چوکٹ نہیں چاہیے, چچا کا چوکٹ نہیں چاہیے. اب جس کی محبت میرے سینے میں بیٹھ گئی ہے, جس کی عقیدت میرے سینے میں بیٹھ گئی ہے, اب میں وہاں چاہتا ہوں, دیکھو جانا چاہتا ہوں, دیکھو تو مجھے کتنا سہارا دیتا ہے. اللہ کو یہ چلا ہے, جنگل کو پار کیا ہے, مسجد نبوی کے قریب جا کر کے جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھ گیا ہے. نبی جو خطبہ دے رہے ہیں, مصطفیٰ واضح نصیحت فرما رہے ہیں, نبی کی نظر پڑتی ہے. اللہ پر مصطفیٰ کا دیکھنا تھا. نبی نے کہا اس بچے کو لاؤ. جب بچہ لایا گیا اس کی حالت مصطفیٰ دیکھتے حالت دریافت کرتے ہیں. وہ بچہ کہتا میرا چچا میرے بدن کا کپڑا اتار لیا ہے,
میرا چچا جو ہے میری ساری پراپرٹی چھین لی ہے, مجھے دھکے مار کے گھر سے باہر کر دیا ہے. نبی کا اتنا سننا تھا, نبی کی آنکھیں برسنے لگتی ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر دنیا تجھے ٹھکرا دے گی تو محمد کی ذات تجھے سینے سے لگاتی نظر آئے گی, نبی کی ذات تجھے سینے سے لگاتی نظر آئے گی. مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت. اس لیے میری قوم کے لوگوں مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرو, اس طریقے سے پیار کرو کہ نبی کے فرامین پر عمل بھی کرتے رہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارا طریقہ نبی سے کچھ ہٹ کر ہو جائے. مصطفیٰ کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی باتیں اپنی امت کو بتا کر جاؤں. نبی 63 سالہ زندگی میں ہمیں جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی عطا کر کے گئے ہیں, اب اپنانا ہمارا کام ہے. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اس دنیا میں ہم تباہ و برباد رہیں گے, اس دنیا کے چکر میں ہماری زندگی اکارت ہو جائے گی. اس لیے لوگوں اگر تم کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو, معلوم تو ہے اپنی قبر کو انقلاب میں برپا کرنا چاہتے ہو تو نبی کے فرمان پر عمل کر کے اپنی زندگی کامیاب بنا لو. یاد رکھو اگر نبی کے فرمان پر عمل کیے, نماز پابندی سے پڑھتے رہے, سیرت مصطفیٰ اپنے اندر لائے تو یقین جانو مرنے کے بعد تمہاری زندگی وہاں بھی کامیاب رہے گی, وہاں سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں تم کامیاب ہوتے نظر آؤ. نبی کی سیرت جان رہے ہو, اپنے فرشتے جو قبر میں آتے پوچھیں گے کون ہے, کس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو نبی فرمائیں گے اس سے کیا پوچھتے ہو, مجھ سے پوچھو میں بتا دوں گی کون ہے. جب نبی کہیں گے یہ میرا وہ غلام ہے کہ دنیا میں تھا تو میرے فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارا ہے, جب نبی ضمانت دے دیں گے پروردگار عالم کہے گا او میرے فرشتوں میرے محبوب نے ضمانت دے دی ہے, میرے محبوب نے گواہی دے دی ہے, اب جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کی طرف کھول دی جائے, جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے. اللہ کو پھر رب کہے گا, فرشتے کہیں گے او لو شخص تو سو جا کر نم کا نومت العروس, نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دلہن سویا کرتی. فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس, سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. حضرات محترم اگر اپنے آپ زندگی کو انقلاب میں لانا چاہتے ہیں تو اپنی نبی کی سیرت کو اپنا لے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لے, اور آپ کے ذہن و فکر میں یہ بات نہ آئے کہ میں کسی کے اوپر مقدمہ درج کر کے, کسی کو جو ہے ہائی کورٹ لے جا کر کے, کسی کو جو ہے جیل خانے بھجوا کر کے میں خوش رہوں گا. یاد رکھو کل اس کی باری تو تمہاری باری ضرور آنے والی ہے. یہ مت سمجھ لینا کہ ہمیں کوئی نہیں پھنسائے گا. متحد رہو, اکٹھے رہو, محبت کرو, آپس میں خطر محبت کا جو ہے پیغام پیش کرو. قسم خدا کی کہ باطل قومیں تمہارے سامنے لرزتی نظر آئیں گی. اگر تم متحد ہو گئے, تم اکٹھے ہو گئے, ایک دوسرے سے کلام و سلام کرنے لگے تو یاد رکھو باطل قومیں تمہارے آگے سر جھکاتی نظر آئیں گی. ضرورت اس بات یہ کہ اپنے نبی کے پیغام کو نہ بھولو, مصطفیٰ کے پیغام کو نہ بھولو. نبی نے 63 سالہ زندگی میں جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اس پر چلیں اور اسی پر کامیابی کا راستہ ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. بار الہ اپنے حبیب کے صدقے میں, قرآن مقدس کے ایک ایک حرف کے صدقے میں مولا تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. مولا تعالیٰ اس بسرام پور کے نوجوان کمیٹی اور گاؤں والوں نے جو مل کر کے جلوس محمدی کا انعقاد کیا ہے, اجلاس محمدی کا انعقاد کیا, مولا تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوب کی شرے چمن پھول چنی شاد رہے, باغ بجاتا ہوں میں گلشن ترابا رہے, اور پوری تقریر کا نچوڑی سودے شور میں دے رہا ہوں. اندھیری رات ہو تو آپ چل پائیں گے؟ بولیے بھائی, اندھیری رات ہو تو چل پائیں گے؟ نہیں چل پائیں گے. اور اگر آپ کو روشنی دے دیا جائے تو چل لیں گے. جو کچھ نہیں جانتے تھے یہی تاریک رات تھی, اور جو میں بتا دیا آپ کو معلوم ہوا یہی روشنی ہے. شاعر کہتا ہے چراغ جلا کے رکھ دیا راہوں میں, چراغ جلا کے رکھ دیا راہوں میں, اب آپ پھٹکے تو آپ کی قسمت ہے. اسلام زندہ باد, مسلمان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.